السلام علیکم ناظرین، عرض پاکستان نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان منصور عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں عرض پاکستان نیوز کراچی۔ ناظرین، اس وقت میں ملیر ضلع ابراہیم حیدری میں اس وقت موجود ہوں۔ آئے میم سے جاننے کی کوشش کرتے اس پروگرام جو ہے کس حوالے سے۔ جی میم بتائیں۔ السلام علیکم، میرا نام یاسمین شاہ ہے اور میں پاکستان فش پورک فورم میں ایز اے سینئر وائس چیئرپرسن ہوں۔ اور آج کا جو ہمارا پروگرام کا مقصد ہے، جسے ہم نے ایک ٹائٹل دیا ہے کہ ماہی گیر عورت اسمبلی، تو اس میں جو ہے ماہی گیر عورت کا جو اپنا کلچر تھا، اپنا ایک وے تھا فشنگ کا، ماہی گیری کرنے کا، وہ مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے، جس کی جو مین وجہ ہے وہ ایک تو کلائمیٹ چینج کے ایشوز ہیں، اور دوسرا جو ہمارا دریا کا میٹھا پانی سمندر میں انہوں نے بالکل اس کو روک دیا ہے، ڈیمس بنا کر، کٹس لگا کر، مختلف چیزوں سے۔ اب جیسے کینال بننے جا رہے ہیں تو اس سے ہمارا ڈیلٹا بھی تباہ ہو رہا ہے، اور جو ہماری ماہی گیر عورت ہے اس کا کلچر جو ایک تھا فشنگ کرنے کا، وہ بھی مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ اب یہ تھا پہلے جب یہ ایشوز نہیں تھے تو فشنگ سے لے کر جو اس کی پیکنگ ہوتی تھی فش کی، وہ ماہی گیر عورت کرتی تھی، اور مرد کا صرف یہ کام ہوتا تھا کہ صرف مارکیٹ تک اس کی رسائی کرنا۔ لیکن اب جو ہے وہ مکمل طور پر یہ ساری چیزیں تباہ ہو چکی ہیں، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ دوبارہ سے ماہی گیر عورت کو اجاگر کیا جائے، اس کو اتنی اویئرنیس دی جائے کہ وہ دوبارہ سے اپنے اس کلچر کو سب کے سامنے لائے۔ اور یہ بھی کہ اب جیسے ایک اور ایشو ہے ڈیٹین فشرمین کا، ماہی گیر قیدیوں کا، اس سے بھی یہ ہوتا ہے کہ ماہی گیر عورت متاثر ہوتی ہے، کیونکہ اس کے کمانے والے تو سارے بند ہو جاتے ہیں سالوں سال جیل میں، لیکن پیچھے جو ماہی گیر عورت رہ جاتی ہے وہ در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور، بھوک اور بدحالی، اس کے بچے یہاں تک کہ بھیک مانگنے پر مجبور ہیں۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو لا آف دا سی ہے، جو ایک قانون طے کیا گیا، UN کا قانون ہے، اس کا آرٹیکل نمبر 73 لا آف دا فشنگ، تو اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی ماہی گیر غلطی سے بارڈر کراس کر جاتا ہے تو بجائے آپ اس کو، اگر وہ انلیگل اس میں چیزوں میں ملوث نہیں ہے، تو آپ اس کو صرف وارننگ دے کر چھوڑ دیں۔ لیکن یہاں یہ ہو رہا ہے کہ دونوں ملک اس میں سگنیٹری بھی تھے، لیکن یہاں دونوں ملک اس لا کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اس کے خلاف جا رہے ہیں، اور یہ ہے کہ ماہی گیروں کو سالوں سال بند کر دیا جاتا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اس چیز پر بھی ایک لائحہ عمل جوڑا جائے، ایک پالیسی بنائی جائے، اور یہ جو روز روز ماہی گیر گرفتار ہو رہے ہیں اور پیچھے اس کی عورت متاثر ہو رہی ہے، یہ چیزیں بند کی جائیں۔ اچھا میم، جو ہے اینی ٹائم میں دیکھ رہا ہوتا ہوں ویڈیو میں بھی جو ہے نا، تو ماہی گیر بھی احتجاج کرتا ہے، وہ لاج میں پیسے اتنا لگاتا ہے 25-26 لاکھ روپیہ، جو مچھلی کی قیمت جو مارکیٹ میں اتنی اس کی قیمت ہوتا نہیں ہے، پھر وہ بیچنے کے بعد جو ہے نا وہ پیسہ جو ہے وہ مالک کے پاس چلا جاتا ہے۔ تو جو ان کو کہا یہ جاتا ہے ہلاسی، جو جیسا مزدور بولتے ہیں کمپنی میں ان کو ہلاسی بولا جاتا ہے، لیکن ان کو جو ہے وہ جب وہاں سے جب وہ حساب کتاب جو برابر ہوتا ہے ان کو کچھ ملتا نہیں۔ تو ان کے حوالے سے کیا بولنا چاہو گے؟ دیکھیں نا، اس سے پہلے میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاؤں، لیکن میں پہلے یہ بھی آپ کو کلیئر کرتی جاؤں کہ جیسے ہماری ریاست نے سب کو رائٹس دیے ہیں، جیسے مزدور ہیں، ہاری ہیں، اور بھی بہت سارے طبقے ہیں، لیکن جو ہمارا ماہی گیر طبقہ ہے، جو فشنگ کمیونٹی ہے، اس کو آج تک ہماری ریاست نے مزدور تک تسلیم نہیں کیا۔ اور دوسرا کہ جو جیسے ابھی ہاری کارڈ مل رہے ہیں، مزدور کارڈ ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ماہی گیر کارڈ بھی دو۔ تو حالانکہ بلاول صاحب نے اناؤنس کیا تھا جب یہاں پہ گورنگی کی طرف وہ آئے تھے، لیکن انہوں نے بھی ان کو کسی نے صحیح سے گائیڈ نہیں کیا، تو انہوں نے یہ کہا کہ ماہی گیروں کے لیے ہاری کارڈ جاری کیا جائے، اور ماہی گیروں کا ہاری کارڈ سے تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور کارڈ آپ ان کو تب جاری کر سکتے ہیں جب آپ ان کو مزدور کو تسلیم کریں۔ اب جب ایک طبقے کو آپ اپنا حصہ ہی نہیں سمجھتے اپنی ریاست کا، تو ان کے جو ایشوز ہیں، جو بنیادی حق ہیں، وہ ان کو کیسے ملیں گے؟ اور اسی طرح جس طرح آپ نے بات کی کہ وہ پھر قرض میں ڈوب جاتا ہے، تو میں
جیسے بانڈڈ لیبر ہوتے ہیں تو میں اس کو یہ کہوں گی کہ یہ بانڈڈ ماہی گیر ہے جو ان کو پیسے دیتے ہیں، جو ان کو قرضہ دیتے ہیں، وہاں ان میں پھر وہ دب جاتے ہیں اور ان کو ان کا میں جانا ہوتا ہے بالکل، اور جو اپنا اس کا روزگار ہے وہ سارا تباہ ہو جائے۔ لیکن میم میں نے ایک چیز دیکھا ہے، ماہی گیروں کے لیے جو ہے فشری میں جو ہے کوئی ان کے لیے جو ہے میڈیکل سسٹم نہیں ہے، کوئی سرکاری انتظامیہ سے کوئی وہ چیزیں نہیں ہیں۔ کچھ دن پہلے جو ہے شاید آپ کو علم میں ہو، یہاں کشتی ڈوبا تھی ٹٹے کی طرف، ہم ریگولر جو ہے وہاں کوریج دے رہے تھے، وہاں یہی چیز دیکھنے کو ملا ہے، اور ریسکیو ٹیم جو ہے بندہ لاپتہ ہونے کے بعد پہنچتا ہے، اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی ہم لوگوں نے بہت کوریج کرا تھا 3-4 دن سے نا۔ لوگ یہاں کا جو ہے MNA جو ہے رفیع اللہ صاحب، اس نے بھی اسی نے سملے میں آواز اٹھائی تھی، تو یہ پتہ نہیں ان کو جو ہے کچھ ملا ہے یا نہیں، تو ان کے حوالے سے کیا بولنا چاہو گے؟ پہلے تو میں کلیئر کر دوں کہ صرف دیکھیں آواز اٹھانے سے کچھ نہیں ہوگا، آپ ایک چیز ان کے گھر پہ جاؤ تو پھر پتہ چلتا نا دور دراز کیا چل رہا ہے۔ جو جتنے ماہی گیر اس میں کشتی میں جن کی ڈیتھ ہو گئی اور جن کے گھروں پر لاشیں آئیں، نوجوان بچے تھے ان کے، آپ ان سے جا کر، میں آپ کو ملوا سکتی ہوں ان سے، آپ ان سے جا کر پوچھیں کیا حکومت میں سے کوئی آیا ان کے سر پہ ہاتھ رکھنے؟ کوئی بھی نہیں۔ تو میں وہی بات کروں گی کہ دیکھیں جب تک آپ اس کو اپنی ریاست کا حصہ ہی نہیں سمجھیں گے تو آپ اس کو وہ فیسلٹیز، وہ اپرچونیٹیز وہ کیسے دیں گے؟ لیکن میم دینا چاہیے، کیونکہ جب ماہی گیر جاتے ہیں ہم تو ماہی گیر جاتے ہیں پھر ہم فشنگ کا سکتے، نہیں تو فشنگ نہیں کر سکتے۔ ہم جو ہیں ماہی گیر جو ہیں وہ سالانہ 24 ارب روپے، بلکہ اب تو اس سے بھی زیادہ ٹیکس پے کرتا ہے۔ اب وہ 24 ارب یا 25 ارب جو ٹیکس پے کرتا ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ آپ ان کو کم سے کم اور چیز نہیں، ان کو ان کے بنیادی حقوق تو دیں، ان کو پینے کا صاف پانی مہیا کیا جائے، ان کے بچوں کے لیے تعلیم کا انتظام کیا جائے، صحت کا اچھا انتظام کیا جائے۔ آپ دیکھیں گے پیٹی بندر کی سائٹ پر آپ جائیں، جب تک وہ جو ڈلیوری کیس ہوتا ہے وہ ہاسپٹل پہنچتے ان کی راستے میں ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو ہم شروع سے، بلکہ مطلب 24-25 سال ہو گئے، فشر فوک 1998 سے کنٹینیو کام کر رہی ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی جب سماجی بہبود تھی اس میں بھی ہمیشہ ماہی گیر کمیونٹی کے لیے آواز اٹھائی، اور آج تک ہم آواز اٹھاتے آ رہے ہیں، اور اپنے ایوانوں سے، اپنی ریاست سے ہم یہ آج اس پروگرام کے پروگرام کے پلیٹ فارم پر اور آپ کے چینل کے توسل سے میں ان سے یہ ڈیمانڈ رکھنا چاہوں گی کہ برائے مہربانی یہ ماہی گیر بھی آپ کی ریاست کا حصہ ہیں، ان کو بھی اپنی ریاست کا حصہ سمجھیں، انسان سمجھیں، ان کو ان کے جو بنیادی حق ہیں وہ ان کو دیے جائیں۔